نیک لوگوں کی علامتیں ذکر ہو رہی ہیں، پیچھے مکمل رکوع چلا آ رہا ہے، ایک ایک چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارا جو موضوع ہے ہم نے اس میں سے وہ آیت لی۔ فرمایا جس وقت وہ خرچ کرتے ہیں مال، لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی کنجوسی کرتے، وکان بین ذلک قواما، وہ درمیانی راستہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اسی کو بیان فرماتے ہوئے کہا بلا تبذر تبذیرا، لوگوں خرچ کرتے ہوئے فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ فضول خرچی کرنے والا کس کا بھائی ہے؟ عمومی ہم یہ جملہ سنتے رکھتے ہیں، فضول خرچی کرنے والا، اور کرتے بھی ہیں۔ آج ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے، اگر کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، گویا فضول خرچی کرنے والا شیطان کا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ خرچ نہ کرو۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، منع نہیں کیا کہ کھاؤ پیو نہیں، کھاؤ جو حلال ہے کھاؤ، واشربوا جو حلال ہے پیو، ولا تسرفوا، لیکن فضول خرچی نہ کرنا۔ جہاں پہ حکم دیا کھاؤ پیو، ساتھ ہی کہہ دیا فضول خرچی نہ کر۔ دوسری آیت میں کہہ دیا کہ فضول خرچی کرنے والا ہے ہی شیطان کا بھائی۔ گویا دو لفظ آئے، ایک اسراف آیا، کلو واشربوا ولا تسرفوا، اسراف، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف، اور ادھر کہا ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ادھر لفظ تبذیر آیا۔ دونوں کا معنی فضول خرچی ہے، لیکن لفظ دو استعمال ہوا ہے۔ مفسرین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دونوں میں فرق یہ ہے، جس کو کہا نا کہ یہ شیطان کا بھائی ہے، اس کا مطلب ہے اپنے پیسوں کو ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں پہ اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے سے منع کیا تھا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسی جگہ اپنے پیسے کو خرچ کیا جہاں پہ اللہ رب العالمین نے روکا تھا، منع کیا تھا کہ یہ کام نہ کرو، اور آپ نے وہ کیا۔ اس کو رب العالمین فرما رہا ہے کہ ایک تو نے فضول خرچی کی ہے، اور دوسری صرف تو فضول خرچی نہیں کر رہا، تو شیطان کا بھائی بھی ہے، یعنی برے کام میں اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ نے شادی کی اپنے بیٹے کی، شادی کے وقت آپ نے ایک تو ہے آپ نے کھانا بنوایا تو جناب وہ آپ کے مہمان آئے انہوں نے ضائع کر دیا، اس کو بھی کیا کہیں گے؟ فضول خرچی۔ یہ بھی فضول خرچی ہے، اس کا ذکر الگ ہے۔ اور دوسرا آپ نے شادی کے موقع پہ ڈانسر منگوائے، انہوں نے ڈانس کیا، آپ نے اوپر پیسے ڈالے، دونوں جگہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے۔ کھانا ضائع ہوا یہ بھی فضول خرچی، اور اس کے اوپر پیسے ڈالے گئے یہ بھی، دونوں فضول خرچیاں ہیں۔ ادھر اس کہا یہ فضول خرچی ہے، اس سے احتیاط کرو، اس کو شیطان کا بھائی نہیں کہا۔ رزق میں بے برکتی کی وجہ ہے، تمہارے رزق میں بے برکتی آئے گی، تم گناہ گار ہوگے کہ تم نے اللہ کے رزق کی قدر نہیں کی۔ لیکن ادھر جو کنجروں کے اوپر تم نے پیسہ ڈالا، فرمایا تو شیطان کا بھائی ہے۔ چاہے وہ ایک بندہ اٹھا، شیخ صاحب آپ اٹھے، آپ نے 10 روپے دیے، اور میرے جیسا کوئی گناہ گار تھا اس نے 1000 لٹا دیے یا 1,00,000 لٹا دیے،
فضول خرچی میں نے بھی کی انہوں نے بھی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قاری صاحب میں نے 10 لٹائے تو میں نے تو فضول خرچی نہیں کی، آپ نے لاکھ لٹایا نا۔ قرآن اور حدیث کہتی ہے نہیں، غلط معاملے میں تم نے 1 روپے کا بھی اگر ساتھ کیا، اس کا ساتھ دیا، اس پہ لٹایا تو تم گناہگار ہو اور فضول خرچی کر رہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، ایسا نہیں ہے، ایک مثال ہے۔ اللہ پاک بچائے، ساری زندگی ان کنجروں کو اللہ دینے سے پرہیز رکھے اور اللہ پاک بچائے۔ مثال آپ کو ایک دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ اس میں بہت سے کام ہیں جس میں آپ نے خرچ کیا۔ شراب کے لیے 1 روپیہ خرچ کیا، میرے بیٹے بیٹھے ہیں، آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ نے جوا لگایا، اس میں 1 روپیہ آپ نے ڈال دیا۔ قاری صاحب باقی تو ساروں نے 1000 ڈالا تھا، میں نے تو صرف 1 روپیہ اپنا ڈالا، برابر کا شریک ہوا یا نہیں؟ اس کو کہا کہ یہ شیطان کا پائی ہے۔ اور دوسری جگہ کہا خرچ بھی کرو، فضول خرچی سے بھی بچو، کنجوسی سے بھی بچو۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے منع کیا، نہ فرمایا کھلاؤ پلاؤ، لیکن فضول خرچی نہیں اور کنجوسی بھی نہیں۔ ہم کنجوسی سے نکلتے ہوئے کہ جناب میں کنجوس نہ ہو جاؤں، ایسی بچوں کو سہولتیں دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ بچوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ شریعت کہتی ہے بچوں پہ خرچ کرو، اپنی اولاد پہ خرچ کرو، کپڑا اچھا پہناؤ، اس کو رہائش اچھی دو، اس کے کھانے کا اچھا بندوبست کرو، اس کی پڑھائی کے لیے اچھا۔ لیکن راستہ کون سا رکھنا ہے؟ میانہ روی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، وہ کبھی محتاج، ہر کام میں میانہ روی۔ یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اس میں بھی میانہ روی رہا۔ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ایسا نہیں ایک دن جناب میں نے قرآن کھولا، اس میں سے میں نے 5 سپارے تلاوت کر دیے، دوسرے دن میں جناب 1 سپارہ کر رہا ہوں، تیسرے دن میں نے 1 پایہ کیا، چوتھے دن میری عادت ہی چھوٹ گئی۔ نہ، وہ جو تو نے پہلے دن 5 پارے کیے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ پہلے دن بھی تو 1 رکوع کر بے شک اور ڈیلی کر۔ یہ نہیں کہ ایک دن کیا دوسرے دن چھوڑ دیا، نہ، میانہ روی، درمیانہ راستہ اختیار کر۔ یہ ایک بہت بڑی غربت کی وجہ ہے اور ہمارے گھروں میں تنگ دستی کی وجہ ہے، ہم نے میانہ روی نہیں۔ میانہ روی کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو دیکھ لے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو بندہ میانہ روی کرے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے اور حسام بھائی کا بیٹا کہاں پڑھ رہا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی اس کا بچہ فلاں کالج میں پڑھ رہا ہے تو میرا بھی وہاں پڑھے، اس کا بچہ فلاں سکول میں پڑھ رہا ہے تو میرا بھی وہاں پڑھے۔ نہ، اس چیز کو آپس میں تقابل نہیں کرنا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یار اس کا بچہ اگر فلاں اچھے سکول میں پڑھ رہا ہے تو اس کی آمدن ہے 1,00,000 روپے، 1,00,000 میں سے وہ 12,000 اس کی فیس دے رہا ہے، اور میری ہے 30,000 آمدن، 40,000 آمدن، اس میں سے میں 12,000 ادھر دے دوں گا تو باقی سارے میرے معاملات گھر کے خراب ہو جائیں گے۔ تو مجھے چاہیے میں بچہ وہاں داخل کرواؤں جہاں پہ فیس ہو 2,000 3,000، تاکہ وہ فیس دینے کے بعد میرے گھر کے بھی معاملات اچھی طرح چل سکیں، مینج اچھی طرح کرنا، یہ اسلام کہتا ہے۔ بچے کو سہولتیں دو، لیکن اتنی بھی سہولتیں نہ دو جس کی وجہ سے آگے آپ کا بچہ خراب ہو جائے۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، شاید آپ سمجھ پائیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے بھی شاید سنی ہوگی، کہاوت ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے نا بزرگوں ریچھ پالا، اور ریچھ پالا تو اس کو اچھا کھانا دیتا، اس کی خوراک اس نے بڑی اچھی رکھی تھی۔ جب وہ سو جاتا تو ریچھ اس کی رکھوالی کرتا، اس کی حفاظت کرتا اور اس کو پنکھے کے ساتھ ہوا دیتا تھا، ریچھ بندے کو، مالک کو۔
محبت کا تقاضا ہے، جس کے ساتھ تم پیار کرو گے آگے سے وہ بھی محبت دے گا۔ وفا تو کتے میں بھی بڑی ہے، بے وفا ہے تو صرف انسان ہی ہے، باقی آپ کسی جانور کے بھی ساتھ پیار کرو تو آگے بدلے میں وہ پیار ہی دے گا، آپ کو ڈھنسے گا نہیں۔ بہرحال رات کے وقت وہ سوتا، وہ اس کو پنکھے کے ساتھ ہوا دیتا، دن کے وقت وہ اس کو کھانا کھلاتا۔ اچھا، ان کے ایام بسر ہو رہے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ مالک سو رہا تھا اور ریچھ پنکھے کے ساتھ ہوا دے رہا تھا۔ مالک کے چہرے پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ اس ریچھ نے ایک مرتبہ ہٹائی، مکھی چلی گئی، دوبارہ آ گئی۔ اس کی عادت ہے، اس کو جتنا دور کرو اتنا پاس آتی ہے، قریب آتی ہے۔ بڑی حکمت ہے اس مکھی میں بھی، انسان کو اپنی اوقات یاد دلا دیتی ہے کہ تیری اوقات کیا ہے، تو صرف مجھے نہیں دور کر سکتا نا۔ قرآن میں جس وقت اللہ رب العالمین نے مثال دیا نا تو فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ لوگوں میں تمہیں ایک مثال دینے لگا ہوں، تھوڑا خیال سے سنو۔ یہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں نا، یہ سارے بت اگر اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی بنانا چاہیں تو یہ مکھی بھی بنا نہیں سکتے۔ اب دیکھیں شیخ صاحب، اللہ رب العالمین نے ہاتھی بنایا، گھوڑا بنایا، بڑے بڑے جانور بنائے، درندے بنائے، تو تھوڑا سا سوچئے گا اللہ رب العالمین نے مکھی کا کیوں کہا کہ یہ مکھی نہیں بنا سکتے؟ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا یہ گھوڑا نہیں بنا سکتے، یہ گائے نہیں بنا سکتے، یہ بھینس نہیں بنا سکتے، ہاتھی نہیں بنا سکتے، گدھا نہیں بنا سکتے، انسان نہیں بنا سکتے، خچر نہیں بنا سکتے۔ ایک ایک چیز کی مثال اس نے دے سکتا تھا، کسی اور کا ذکر کر سکتا تھا، لیکن اس نے صرف مکھی کا ہی کیوں کہا کہ یہ سارے بت اکٹھے ہو جائیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں لوگ۔ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں کہ یہ سارے بت اکٹھے ہو جائیں، میں تو وہ واحد القہار ہوں نا جس نے ساری کائنات بنائی ہے، اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ حیات الحیوان میں فرماتے ہیں کہ جتنی رب العالمین کی مخلوق ہے نا، اس میں سے سب سے حقیر جو مخلوق ہے وہ مکھی ہے، سب سے حقیر، سب سے گھٹیا۔ اور یہاں تک کہ آپ نے لکھا ہے کہ جہنم میں اگر جانوروں میں سے کوئی جانور جائے گا تو وہ مکھی جائے گی۔ اس کے فوائد بھی بڑے ہیں، اس کا ذکر گاہے بگایا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی ہے دلچسپ۔ چلو ضمناً بات آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا جس وقت مکھی تمہارے کھانے میں گر جائے نا، اکثر ہوتا ہے بندہ چائے پی رہا ہوتا ہے، مکھی گر جاتی ہے، دودھ پی رہا ہے، مکھی گر گئی ہے، تو کیا کرے؟ فرمایا اس کے دو پر ہیں، اس کے ایک پر میں شفا ہے، ایک پر میں بیماری ہے۔ مکھی کے ایک پر میں شفا، ایک میں بیماری، یاد رکھیے گا۔ فرمایا جس وقت یہ تمہاری چائے میں، تمہارے دودھ میں، تمہارے تام میں، جہاں کہیں بھی گرتی ہے نا، اس کی عادت ہے اندر پر بیماری والا ڈالتی ہے۔ کون سا؟ بیماری والا۔ تم کیا کرو؟ نہیں فرمایا چائے گرا دو، دودھ گرا دو، فرمایا ایسا کرو اس مکھی کو اس کے اندر دبو دو۔ کیوں؟ بیماری والا پر پہلے اندر ہے، شفا والا بھی اندر چلا جائے گا، شفا کے ذریعے بیماری چلی جائے گی، اس کو باہر پھینک دینا، دودھ پی دینا، اللہ شفا دے دے۔ تیری شریعت یہاں تک تو جاتی۔ یہ مکھی کی حقیر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ مالک کے چہرے پہ بار بار کیا بیٹھے؟ اس ریچھ نے ایک دو مرتبہ ہٹایا، مکھی ہٹی، پھر آئی۔ اس نے کہا کیا کروں؟ قریب پڑا تھا پتھر، ریچھ نے اٹھایا، مکھی اس کے منہ پہ بیٹھی تھی، اس پہ دے ماری، مکھی تو مر گئی۔ مکھی تو آگے جو کچھ ہوا ہوگا وہ سارے آپ سمجھ گئے، میں سمجھانا نہیں چاہ رہا، جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں۔ مکھی تو مر گئی
اور یہ اس نے مکی ماری مالک کی محبت میں، لیکن ساتھ مالک کا بھی سر کچلا گیا۔ کام محبت میں کر رہا ہے، مالک کی محبت میں کر رہا ہے، لیکن محبت میں اپنے مالک کا بھی نقصان کر بیٹھا۔ ہم میں سے اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ بچوں کی محبتوں میں کہ یہ میرا بیٹا ہے، موبائل مانگ رہا ہے میں کیوں نہ دوں، لے بیٹا تجھے میں لے کے دیتا ہوں، محبت ہے۔ موٹر سائیکل مانگ رہا ہے میں کیوں نہ دوں۔ کتنے جنازے بچوں کے والدین نے دیکھے جو موٹر سائیکلوں کی وجہ سے ہوئے، اور دیے کیوں جاتے ہیں؟ جی محبت ہے، کیا کریں جناب، سب کچھ اسی کے لیے تو کر رہے ہیں، اس کو نہیں دینا تو کس کو دینا، لے جا بیٹا۔ تو پھر وہی محبت تمہارے لیے ذلت کا باعث بنی۔ اس لیے فرمایا لوگوں محبت میں فضول خرچی نہ کرو، حد میں رہو۔ کیوں؟ فضول خرچی کرو گے تو اللہ رب العالمین کے رزق کی ناشکری ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو رزق دیا ہے اس کی صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے فضول خرچی کی، میں نے ناشکری کی ہے۔ اگر میں نے فضول خرچی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کا کیا کیا ہے؟ شکر۔ دو ہی چیزیں ہیں نا، آپ فضول خرچی کریں گے، اس کو ضائع کریں گے، آپ نے ناشکری کی۔ اور اگر آپ اس کو ضائع نہیں کر رہے، جس طرح پچھلے جمعے میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کو سنائی کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے اس کو صاف فرما کے آپ نے تناول فرما کے فرمایا تھا عائشہ اس کی قدر کرنا، جس گھر سے چلی جائے واپس نہیں آتی۔ یعنی اگر اس کی قدر کرو گے تو یہ شکر گزاری ہے۔ تو شکر گزاری کے بارے میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، لوگوں اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں۔ گویا نتیجہ یہ نکلا رزق میں اضافے کی جو وجوہات ہیں، جو اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب ہے اللہ کا شکر کرنا۔ کیا کرنا؟ لئن شکرتم لازیدنکم۔ جس حال میں بھی وہ رکھے، تھوڑا دے، زیادہ دے، بیماری دے، شفا دے، جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر ادا کرنا۔ ہوتا یوں ہے کہ ہم ایک پہلو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی شاعر تھا، رائٹر تھا، بیمار ہو گیا تو لکھتے لکھتے اس نے لکھا کہ یہ سال میرا بڑا برا گزرا ہے، یہ سال میرا بڑا برا گزرا ہے۔ جس طرح اب 2022 جا رہا ہے، آگے 23 آ رہا ہے، اس نے کہا 2022 میرا بڑا برا گزرا ہے۔ اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا جی برا اس لیے گزرا ہے کہ اس سال ہی میرے پتے کا آپریشن ہوا، جس کی وجہ سے میں مصیبت میں مبتلا ہوا۔ دوسری وجہ وہ لکھتا ہے کہ اس لیے برا گزرا کیونکہ اسی سال میری ریٹائرمنٹ ہو گئی، نوکری سے فارغ ہو گیا، اب میں فری ہوں۔ پہلے میری ایک مصروفیت تھی، جاتا تھا، اچھی انکم آتی تھی، اب ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، پینشن ملے گی، ہاف ملے گی، اس لیے میرا برا گزرا۔ تیسری اس نے وجہ یہ لکھی کہ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، اس کی وجہ سے بھی میرا سال برا گزرا۔ اس طرح اس نے 2-3 چیزیں لکھی۔ وہ اس کی بیوی کے ہاتھ جب چڑھی تو اس کی بیوی نے کہا اللہ کا شکر ہے یہ سال ہمارا بڑا اچھا گزرا ہے۔ اب چیزیں دیکھیے گا، صرف آپ کو سمجھا، وہ اس نے بڑی لمبی تحریر لکھی تھی، میں صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ عقل مند ہیں۔ میں نے 3 چیزیں ذکر کی۔ اس نے کہا میرے پتے کا آپریشن ہوا، مجھے نوکری سے ریٹائرمنٹ ہوگی میری، تیسرا میرے والد کا انتقال ہو گیا، بڑا برا گزرا۔ اب اس کی وائف کیا لکھ رہی ہے سنیے گا، اس کی بیوی لکھتی ہے مولا تیرا بڑا شکر ہے یہ سال بڑا اچھا گزرا۔ 5-7 سال ہو گئے تھے، میرا شوہر پتے کی تکلیف میں مبتلا تھا، آپریٹ ہوا، اللہ تو نے شفا دے دی۔ شیخ صاحب چیز ایک ہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرا برا گزرا اور یہ کہہ رہی ہے مولا تیرا شکر ہے 5-6 سال سے تکلیف میں مبتلا تھا، آپریشن کرایا ہے، اب خوش باش ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو نے شفا دی، تیرا شکر ہے۔ اس نے کہا ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے،
بڑا برا ہے۔ اس نے کہا مولا تیرا شکر ہے، ہر وقت نوکری کی دلدل میں، ہر وقت جاب کے پیچھے، ہر وقت محکمے میں مجھے ٹائم نہیں دیتا تھا، نہ اس کے پاس پڑھنے کا ٹائم تھا، نہ لکھنے کا ٹائم تھا، نہ قرآن کی تلاوت کا ٹائم تھا، سارا ٹائم جاب کو دیتا تھا۔ مولا تیرا شکر ہے ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، اب میرے پاس بھی رہے گا، بچوں کے پاس بھی رہے گا، کچھ لکھے گا، کچھ پڑھے گا، تیرے حضور چکے گا۔ مولا تیرا بڑا شکر ہے خیر و عافیت سے ریٹائر ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بڑا برا سال گزرا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، بڑا برا سال۔ اور وائف کیا لکھ رہی ہے؟ وائف نے کہا مولا تیرا کروڑہا شکر ہے، میرا فادر ان لا تھا، 95 سال کی عمر تھی، ابھی کسی کا محتاج نہیں ہوا تھا، ایسا نہ ہوتا کہ وہ محتاج ہوتا بیٹے اس کی خدمت نہ کرتے، نہ کر کے جہنم میں جاتے، چلتا پھرتا چلا گیا، مولا تیرا شکر ہے تو نے اسے کسی کا محتاج نہیں۔ چیزیں تینوں ہیں، تصویر کا ایک رخ نہ دیکھو، دوسرا رخ بھی دیکھو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تیری بے شک انکم تھوڑی ہے لیکن اللہ کا شکر کا۔ ایک اور آیت ہے، آپ حیران ہوں گے، میرے رب العالمین نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، لوگو اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، اور لوگوں تم میرا شکر کرو تو میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب ہے ہی اس کے لیے جو ہر وقت ناشکر ہے۔ جو اللہ کا شکر کرے اللہ ایک تو اس کے رزق میں بھی اضافہ دیتا ہے اور دوسرا اسے عذاب بھی نازل ما یفعل اللہ۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا فضول خرچی، صرف اس میں پھر ذہن میں رکھیے گا فضول خرچی مال میں نہیں ہے، فضول خرچی وقت میں بھی ہے، کہ اپنے وقت کو بھی فضول خرچ نہ کرو۔ تیرے پاس وقت ہے، کہاں گزار رہا ہے جناب؟ بس گپ شپ میں وقت گزر رہا ہے، تیرا وقت فضول گزر رہا ہے، اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ وقت کو کنٹرول میں لا، اس کو قیمتی بنا۔ کیوں؟ وقت ایک تلوار ہے، اسے کاٹ دے ورنہ تجھے کاٹ دے گا۔ وقت کی بھی فضول خرچی نہ کرو، اپنے وقت کو مناسب ٹائم اپنا فائنل کرو کہ میں نے کون سا وقت کس چیز کو دینا ہے، کون سا وقت میں نے کس کام کو دینا ہے، ہر کام کے لیے وقت نکالو۔ پھر صرف وقت کی فضول خرچی نہیں ہے، لوگوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، تم پانی استعمال کر رہے ہو، پانی کی بھی فضول خرچی ہے، اس میں بھی اسراف نہ کرو۔ کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، دریا کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہا ہے اور رسول اللہ آ گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی فضول خرچی نہ کرنا۔ یا رسول اللہ نہر بہ رہی ہے، دریا ہے، پانی چل رہا ہے، اس میں کون سی فضول خرچی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ، اس میں بھی فضول خرچی ہے، بے شک تم نہر پہ بیٹھا ہے، جاری نہر پہ بھی پانی زیادہ استعمال۔ اب اپنے حال کو دیکھو نا، مہنگائی رک کر رونا، ہم روتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا جس کام کو رونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، میں اب سارا جمعہ اسی پہ پڑھا دوں جناب پٹرول کہاں چلا گیا، ڈیزل چلا گیا، کچھ فائدہ ہوگا؟ او بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو ڈسکس کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے احتجاج کیے، جلسے کیے، جو کچھ ہوا آپ کے سامنے۔ جس کو کنٹرول کرنے کا فائدہ ہے ہم وہ شیئر کریں باتیں۔ آپ پانی سے وضو کر رہے ہو، فضول خرچی نہ کرو۔ شاید آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو، آج عرض کر دوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پانی کے ساتھ اکثر وضو فرمایا کرتے تھے نا، وہ صرف ایک سیر یا سوا سیر پانی ہوتا تھا، ایک مد۔ حدیثوں میں اگر آپ تلاش کرو گے ایک مد کے ساتھ آپ وضو فرمایا کرتے تھے، سوا سیر یا سیر پانی کتنا ہوتا ہے؟ اور آپ لوگ اور میں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں ہے، ضائع نہیں کر رہے۔ 5-6 لیٹر پانی ہم استعمال کرتے ہیں، پھر ہمارا وضو ہوتا ہے۔ نلکا کھولا جناب، کلی کر رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں۔
سر کا مسا کر رہے ہیں وہ چل رہے ہیں، اور آرے کر رہے ہیں وہ چل رہے ہیں۔ وہ پانی سارا جو ضیاء ہو رہا ہے، کیا اس کا حساب آپ نے اور میں نے نہیں دینا؟ پانی کا ضیاء کرنا بھی فضول خرچی ہے۔ پھر اللہ کی نعمت ہے یہ تیرے پاس اور میرے پاس لائٹ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ فضول خرچی کرو گے تو اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اس کو بھی فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ مولانا علی صاحب بیٹھے ہیں، آپ گرمیوں کا موسم ہے، تینوں اے سی انہوں نے چلا دیے اور کھڑکیاں کھول دی، تینوں اے سی چلا دیے، کھڑکیاں، اس کو کیا کہیں گے؟ تو کیا نہیں پوچھا جائے گا؟ لائٹ جل رہی ہے، ضرورت نہیں ہے، اور آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں، صبح تک لائٹ جلتی رہی، نہیں پوچھا جائے گا؟ گلی سے گزر کے آ رہے تھے، لائٹ جل رہی تھی، تو نے صرف بٹن اوپر کرنا تھا، بجلی بچ جانی تھی، تو نے کہا کوئی نہیں، میری کوئی ذمہ داری ہے، نہیں پوچھا جائے گا۔ اور تیسری جو اہم چیز فضول خرچ ہو رہی ہے وہ گیس ہے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں میرے مصطفیٰ کے غلاموں پوچھا جائے گا۔ ہم نے یہ سارے معاملات اپنے اوپر خود مسلط کی ہے۔ ان چیزوں میں فضول خرچی، پھر یاد رکھیے گا یہ اللہ پاک نے جو تجھے اور مجھے زبان دی، اس کو بھی فضول خرچ کرنے سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ کام ہے اس کو خرچ کرو، نہ اس کو زیادہ چلاؤ نہ کم چلاؤ۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ چلتی رہتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف فضول خرچی ہے جناب کھانے میں اور پینے میں، بس اور کوئی فضول، یہ ساری فضول خرچی ہے۔ زبان چلا رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے، عادت ہے۔ اس کا کیا نقصان ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا جس وقت تیرے پاس بات کرنے کے لیے کوئی علم نہیں ہے، تو نے کیا بات کرنی ہے، تو زبان بھی چلنے کے عادی ہو چکی ہے، دو ہی چیزیں ہوگی، یا کسی کو پکڑ کے اس کی غیبت شروع کر دے گا یا جھوٹ شروع کر دے گا۔ اس لیے بھی فرمایا کہ لوگوں زبان درازی بھی نہ کرو، زبان پہ بھی تالا لگا کے رکھو، یہ تیرے ہاتھ ہیں۔ ایسے اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا فون پہ بات کر رہے ہیں نا، ہاتھ کا اشارہ ساتھ چل رہے، بھئی زبان سے بات کر رہا ہے، ہاتھ کا اشارہ کیا؟ یہ ہاتھوں کو فضول خرچ نہیں کر رہے، انرجی تیرے پاس تو ضائع کر رہا ہے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ انہوں نے بھی پوچھنا ہے تم سے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے پاؤں کو فضول خرچ لے گئے، فضول جگہ پہ لے گئے تو یہ تیرے سے سوال نہیں کرے گا، اس وقت تو یہ چلا جائے گا، تو اسے جہاں مرضی کہے، میرے پاؤں ہیں، میں چاہوں تو ان سے داتا صاحب چلا جاؤں، چاہوں بابا فرید چلا جاؤں، میاں میر چلا جاؤں، مجھے منع نہیں کریں گے، قاری صاحب کیوں جا رہے ہو، میرے تابع ہیں۔ اور اگر میں چاہوں کہ میں سینما جانا ہے تو کیا مجھے یہ پاؤں نہیں لے کے جائیں گے؟ بولو، انکار کر دیں گے؟ میرے بھائی ادھر جائیں گے، تیرے بھی جائیں گے، میرے بھی جائیں گے، لیکن قیامت والے دن یہ تجھے بتائیں گے، زبان خاموش ہوگی، پاؤں بتائیں گے، مولا تو نے ہمیں اس کے تابع کیا تھا، یہ ہم سے چل کے سینموں میں جاتا تھا، بدکاری کی جگہ جاتا تھا، حرام کاموں کی جگہ جاتا تھا، ہمیں یہ لے کے گیا تھا، اس نے چوری کی تھی، ہمیں یہ لے کے گیا تھا، اس نے ڈاکے ڈالے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بولنا نہیں؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان ہاتھوں سے اگر آپ نے کوئی چیز چوری کی، اس وقت یہ چوری کر لیں گے۔ مسجد کی بوتل پڑی ہے، میرا دماغ خراب ہوا کہ میں گھر لے جاؤں، اس ہاتھ سے اٹھا کے، کیا ہاتھ میرا ساکت ہو جائے گا؟ اس کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، اگر وہ چاہتا قسم بخدا پوری کائنات میں ایک بھی چور نہ ہوتا۔ کتنے بزرگوں کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ ایسے ایسے بزرگ ہیں، اگر ان کے پاس سے کسی نے چوری کی ہے تو چور اندھا ہو جاتا تھا۔ میں خود جانتا ہوں، لیکن آج کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کے پاس پاور ہے، ایک بندہ چوری کر رہا ہے، اندھا ہو جائے ممکن ہے؟ کتنے اولیاء ہیں ان کے پاس گئے چوری کرنے کے لیے، نکلنے لگے اندھے ہو گئے، لیکن اس نے اختیار دیا، چوری کرنا چاہتا ہے تیرے ہاتھ تیرا ساتھ دیں گے، چوری کرنا چاہتا ہے پاؤں تیرا ساتھ دیں گے،
چوری کرنا چاہتا ہے آنکھیں تیری ساتھ دیں گی، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہاں ساتھ دیں گے قیامت والے دن، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، قیامت والے دن تیرے ہاتھ بھی بولیں گے، تیرے پاؤں بھی بولیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جدھر تو مرضی پاؤں کو لے کے جا یہ تیرے سے پوچھیں گے نہیں، تیرے دشمن ہیں قسم بخدا، لیکن یہاں تیرے تابع ہیں۔ اگر داتا صاحب گیا تو تیری گواہی دیں گے، مولا یہی وہ لوگ ہیں جو ہم سے چل کے نوری مسجد میں جا کے جمعے کی نماز ادا کرتے تھے، مولا یہ داتا صاحب جاتا تھا، بابا فرید جاتا تھا، اچھے اچھے کام کرتا تھا۔ تو عزیزان گرامی قدر، صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فضول خرچی کسی چیز کی بھی ہو، پانی ہو، کھانا ہو، روٹی ہو، زبان ہو، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، آنکھ ہو، کسی چیز کی بھی جو فضول خرچی آپ کریں گے اس سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، اور فضول خرچی جب آپ کریں گے آپ ناشکرے ہوں گے، جب ناشکرے ہوں گے تو رزق سے برکت اٹھ جائے گی۔ اگر ہر چیز کو جہاں رب العالمین نے حکم دیا اس کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ نہ فضول خرچی ہوگی اور نہ یہ کنجوسی ہوگی، میانہ روی ہوگی۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔